وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، اور لوگوں میں وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر اس کے ضد و ند بنا لیتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، پھر ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. تو یہ قوم پرستی بھی تو پھر کس کی جگہ پہ آئے گی؟ یہ وطن پرستی کس کی جگہ پہ آئے گی؟ اور ہو سکتا ہے برا لگے، لیکن جب اللہ کی ہم پرستش کرتے ہیں نا، اللہ کی محبت میں اس کی پرستش بھی تو ہوتی ہے نا. ایک تو عبادت ہے، ایک پرستش ہے. وہ جو پرستش ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ نماز. نماز میں قیام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اور نماز میں سجدہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کسی دوسرے کو سجدہ کر دو تو کیا ہوتا ہے؟ شرک. تو قیام کسی اور کے لیے کرو تو وہ ہمیں یاد ہی نہیں، وہ ہم نے سوچا ہی نہیں، اس کا ہم نے خیال ہی نہیں کیا، اس کی ہم نے پرواہ ہی نہیں کی، اس پر ہم نے دھیان ہی نہیں دیا، کبھی ذہن کو تکلیف ہی نہیں دی. حالانکہ احتراماً کسی کے لیے کھڑے ہو جانا یہ اس ممانعت نہیں ہے. کسی کے بزرگ آئیں بندہ کھڑا ہو گیا، یہ ممانعت نہیں ہے. لیکن کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں جہاں جاؤں میرے لیے لوگ کھڑے ہو جائیں. وہ کسی سے مطالبہ نہیں کر سکتا کہ آپ اٹھ کھڑے ہوں. تو جہاں بالجبر ہو قیام، وہاں پہ پھر نہ کرنا فرض ہو جائے گا. یہ بات سمجھ میں آئی ہو تو اقبال کا وہ شعر سمجھ میں آئے گا کہ اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور. ساقی نے، ساقی یہاں پہ شیطان کو کہا ہے، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. تو یہ جو وطنی قومیت ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی زد کہاں پہ پڑتی ہے اور یہ کس کی جگہ پہ آتا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ کی جگہ پہ آتا ہے. اس لیے وہ ریاستیں جو وطنی قومیت کی بنیاد پر کھڑی ہیں، وہ رسالت کے اس معیار کو ماننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گی، اور وہ ہمیں چیک کرتے رہتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے. بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم نے ان کی پیروی میں اپنے لیے بھی اسی وطنیت ہی کو حرز جاں بنا لیا، لیکن ہمارے اندر الحمدللہ ابھی بھی وہ عشق رسول موجود ہوتا ہے کہ جو کبھی کبھی اپنا اظہار کر دیتا ہے، جس سے ان کو بڑی مایوسی ہوتی ہوگی. لیکن بہرحال یہ بھی خوشی کی بات ہے. البتہ یہ بات اس کے ساتھ سمجھنے کی ہے کہ جیسے سجدہ غیر اللہ کو نہیں کیا جا سکتا، ایسے ہی غیر اللہ کے لیے جبری قیام بھی نہیں ہے. جہاں پہ اس کا جبر ہو وہاں پہ پھر اس کا انکار کرنا لازم ہے، نہ کہ اس کا اظہار کرنا، نہ کہ اس کے اوپر عمل پیرا ہونا. تو بہرحال یہ 3 آیات کا ہمارا مطالعہ مکمل ہو گیا. پہلی آیت میں ہمارے سامنے یعنی یوں سمجھیے کہ آئین کی بنیادی اساس بیان ہو گئی تھی کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا، اور یہ دوسری 2 آیات میں ہمارے لیے یعنی یہ رہنمائی دے دی گئی کہ اسلامی ریاست کے میں مرکز ملت کی حیثیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگی، جو کسی بھی ریاست کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، پھر اسے یاد رکھنے کی بھی ہمیں ہمت دے، توفیق دے.